اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اس نے فیل ایسا کر دیا ہے، فطرت ایسے بدل دی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ہو گیا تھا خشکی اور تری، جب لوگوں نے علی کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا خلیفہ بنایا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا، اصلاح اگلی مجلس سے اسی پہ ہیں، 3-4 مجلس اسی پہ ہوں گی۔ اصلاح ولایت علی، فساد علی کو چھوڑنے کا نام۔ فساد ہوتا ہے قرآن کی نظر میں بندوں کی وجہ سے نہیں۔ بندے کسے کہتے ہیں؟ بندے فسادی کسے کہتے ہیں؟ بندے کسے فساد کہتے ہیں؟ وہ اور ہے۔ اللہ فساد کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فساد ہوتا ہے تب جب دنیا علی کو، اصلاح ہوتی ہے تب جب علی کو مانے۔ ذہن میں آ گئی بات جی؟ اب اس سے اگلی آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا ہم نے ان سے نہ کیا کرو زمین پہ فساد، ہم نے منع کیا نہ فساد کرو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے محنت کی تھی 25 منٹ کہ اصلاح ہے علی کی ولایت، فساد ہے علی سے دشمنی۔ اب اس آیت کو میں لفظوں کے ساتھ نہیں، معنی کے ساتھ موسوعے پڑھنے لگا، معنی کے ساتھ پڑھنے لگا۔ فلا تفسدوا فاذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، اور جب کہا تمہارے رب نے ان سے نہ چھوڑا کرو علی کو۔ اب تو مجھے وہ ترجمہ کرنے دو نا، اب تو مجھے ترجمہ کرنے دو شمیم بھائی، اب تو حق بنتا نا کہ اب جو یہ ترجمہ کیا جائے۔ اگر فساد علی کی دشمنی کا نام ہے، پھر محمود قرآن کہہ رہا ہے جب ہم نے انہیں کہا نہ کرو علی سے دشمنی، کیوں کرتے ہو علی سے دشمنی؟ اب میں اصلاح کا بھی وہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو علی کو مانتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، جب ہوا فساد جب علی کو چھوڑ، یہ آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ چلو تم اصلاح کرتے ہو، خدا نے ایک اور آیت میں پھر لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، نہ فساد کیا کرو زمین پہ اصلاح آنے کے بعد۔ ہائے 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 ہائے، میرا بس ہی نہیں چل رہا کہ میں آپ کے دلوں میں یہ بات کیسے رکھوں۔ ہر آیت سنتے ہوئے ذہن میں رکھنا، فساد دشمنی علی، اصلاح ولایت علی، فساد یا وجہ دشمنی علی، اصلاح ولایت علی۔ اب خدا کہہ رہا لا تفسدوا فی الارض، نہ دشمنی کیا کرو علی سے بعد اصلاح ہے، علی کو ماننے کے بعد بھی۔ نہ دشمنی کیا کرو علی سے، علی کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی۔ ایک اور آیت ہو، خدا نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اسے کہا نہ کروا۔ خدا نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا زمین پہ جا کے فساد کروائے گا۔ بولو نا جسے یہ آیت یاد ہے، یہ یہاں ہے تو یہاں علی کی حکومت کو بھی سارے مانے۔ میرے اللہ ان کو یہی رہنے دے، یہاں کسی کا بس نہیں چلتا۔ اس کا مطلب ہے فساد ہے علی کو چھوڑنا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ زمین خشکی اور تری میں فساد ہوا تھا۔ تفسیر برہان، تفسیر قمی، چھٹے شہنشاہ امام ششم کہتے ہیں یہ فساد تب ہوا تھا جب مہاجرین اور انصار نے منا امیر و منکم امیر کا اعلان کیا۔
مہاجرین نے کہا تھا ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک انصار میں سے ہوگا، ایک ہم بنا لیتے تو کسی نے وہیں پہ کھڑے ہوئے کہ کہا نہ کرو اس طرح، یا مہاجر بنا لو یا انصار بنا لو۔ دو امیر کس کے ہوتے ہیں؟ دو امیر کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کسے دو قائد کیسے ہو سکتے ہیں؟ دو رہبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی بنا لو، جس میں سے بنانا، یا مہاجرین میں سے یا انصار میں سے۔ سطر پھینکوں گا پتہ نہیں کون اٹھائے گا۔ ایک بناؤ، یا مہاجر بناؤ یا انصار بناؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، مہاجروں کا اپنا ہوگا، انصار کا اپنا ہوگا، تاکہ سوسائٹی میں امن رہے۔ مہاجرین کا بنا لیا تو انصار لڑیں گے، انصار کا بنا لیا تو مہاجر لڑیں گے۔ لڑائی نہیں کرنی، نہیں لڑائی کرنی، بات ایک جگہ ہم چھوڑ دیا نا ہم نے علی کو چھوڑ کے بنا رہے ہیں نا حکومت، تو ایک ان میں سے بناؤ، ایک ہم میں سے بناؤ، تاکہ اتحاد بین المسلمین رہے۔ یہ یار اتحاد ہو جائے گا مسلمانوں میں اگر علی کو اقتدار سے باہر رکھیں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ پہلا اتحاد بین المسلمین علی کے بغیر ہوا۔ آج ہمارے ذمہ یہ الزام لگا دیا ہے، یہ جو ممبر پہ آ کے فضائل آل محمد پڑھتے یہ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، ہم بھائی بھائی بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ مہاجر الانصار بھی کہتے تھے ہم بھائی بھائی رہنا چاہتے ہیں، ہم ہر اتحاد کریں گے لیکن علی کے ساتھ۔ ہم اتحاد کرتے ہیں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، پاکستان تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، ہم اتحاد کریں گے لیکن علی کو آگے رکھو۔ آج میں علی کو پیچھے کر دوں، بڑے بڑے میرے ساتھ بھی اتحاد کریں گے۔ میں نے کسی کا باپ دادا مارا، کیوں اتحاد نہیں ہو رہا؟ علی آگے۔ یہ پہلے دن کا نعرہ ہے، علی ہٹاؤ اتحاد کریں۔ جس نے جب علی ہٹایا اس کا اتحاد ہے۔ سقیفہ سے شروع ہو جاؤ گے، میں اسلامی نظریاتی کونسل تک آ جاؤں گا۔ ہر اتحاد ہوا ہے علی کے۔ شیعہ مذہب کی پالیسی ہے ہم اتحاد کریں گے لیکن علی کے ساتھ۔ آپ نے اتحاد کرنا ہے تو ہمارے پاس اتحاد کا یک نکاتی فارمولہ ہے۔ آپ علی پہ آ جائیں، ہم آپ۔ یہ فارمولہ غلط ہے تو آپ بتا دیں گے غلط، اب علی کو مان لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے سینے سے لگائیں اور علی کو نہ مانیں۔ آپ مجھے منہ بھی نہ لگائیں لیکن علی کو مانیں۔ صرف اور صرف ہم زمانے میں فسادی مشہور ہوئے، ہم ایجنٹ مشہور ہوئے، کیا کیا الزام، کیا کیا تمغے ہیں جو سینے پہ نہیں سجے، کیوں، کس وجہ سے؟ نہیں، میں پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں۔ سما بن مہران صحابی ہے میرے مولا، چھٹے شہنشاہ کے پاس بیٹھا ہوں، ہر مناقب کی کتاب ہے یہ واقعہ۔ سما بن مہران میرے چھٹے امام کے پاس بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے مولا نے تکیے کی دیے، میرے چھٹے امام نے تکیے کی دیے، سما من اشرار من الناس، انسانوں میں سے اشرار کون ہے، خطرناک کون، انسانوں میں سب سے زیادہ اشرار خطرناک کون؟ سما بن مہران تھوڑی دیر کے چپ ہو گیا، ہم میں نے حدیث پڑھی ہے، واقعہ نے حدیث۔ مولا نے سما بن مہران سے پوچھا من اشرار من الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ خطرناک، دنیا سب سے زیادہ کسے خطرناک کہہ رہی ہے، لوگ کسے خطرناک کہہ رہے ہیں؟ ہم حضور نے ٹیک چھوڑ دیا، تم لوگ اشرار من الناس،
کیا تم ہمارے محب انسانوں میں اشرار ہو؟ کہ لگا ہاں مولا اشرار کسے کہتی ہے؟ دنیا ہمیں لافظی کہتی ہے، دنیا ہمیں کافر کہتی ہے، دنیا آپ کی محبت کی وجہ سے ہمیں کیا کیا نہیں کہتی۔ دنیا سب سے زیادہ خطرناک تو ہمیں سمجھتی ہے، ہم سے زیادہ ڈرتے ہیں، نہ ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، نہ ہمیں اپنی مسجدوں میں جانے دیتے ہیں، نہ ہمیں اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں، نہ ہمیں اپنی شادیوں پہ لے کے جاتے ہیں، نہ ہمیں اپنی کبیوں میں آنے دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگ خطرناک تو ہمیں سمجھتے ہیں۔ امام اٹھے اور سماج ماتھا چوم کے کہا یہ نہ دیکھا کرو دنیا تمہیں کیا کہتی، یہ دیکھو ہم تمہیں کیا کہتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو، معصوم کا جملہ پڑا ہے، معصوم نے کہا یہ نہ دیکھو کہ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو ہم تمہیں کیا کہتے ہیں۔ اب دنیا تمہیں MI6 کہے، مشرک کہے، کافر کہے، غالی کہے، نصیری کہے، جو بھی کہے، ہمیں غرض نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو ہم تمہیں کیا کہتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد امام پوری حدیث سن کے جانا، پوری حدیث امام اسامہ بن مہران سے کہا کیا خطرہ ہے تمہیں لوگوں کو؟ امام نے دیکھ کے کہا قسم ہے مجھے اس پروردگار کی جس نے مجھے امامت کے ساتھ معمول کیا ہے، تم میں سے 10 بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ اگلے اتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، پیچھے شیعہ نہیں بیٹھے۔ امام نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں سماعت تم میں سے، تم ہمارے شیعوں میں سے الا لخمسطن 10 بھی عشرتن 10 بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ سما فوراً مسکرایا کہتا مولا ہم میں سے 10 بھی نہیں جائیں گے، بولا قسم ہے مجھے رب کی 5 بھی نہیں جائیں گے۔ ہاتھ یہی کہ یہی رہنا۔ سما اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا مولا ہم میں سے 5 بھی نہیں جائیں گے۔ جعفر صادق نے اپنی مسند چھوڑی، سما کے گلے میں پائے ڈالا تم میں سے ایک بھی نہیں جائے۔ تم میں سے ایک بھی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں اگر بروز قیامت تمہارے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، میں حدیث پوری پڑھنے لگا ہوں، امام کہتے ہیں ہم ہاتھ سے پکڑ کے تمہاری شفاعت کریں، ہم ہاتھ سے پکڑ کے کہیں گے یہ ہمارے ہیں۔ اتنی حدیث پڑھ کے چپ ہو جاؤں گا تو میں غاصب بنوں گا، کیونکہ اتنی حدیث پڑھوں گا تو کہیں میری قوم کا نوجوان نہ کہہ دے کہ ہمیں گناہوں کا لذت مل گیا۔ حدیث مولانا نے ممبر پہ پڑھ دی ہے کہ امام نے فرمایا کچھ بھی کرو تم نہیں جاؤ گے، حدیث پوری پڑھوں گا تاکہ امام کا حق نہ ڈل سکے۔ اتنی حدیث پڑھنے کے بعد امام فرمایا لیکن اب ہم اپنے تقوی کے ساتھ ہمارے دشمنوں کو اذیت دیتے رہنا، یہ ہے حدیث، یہ ہے مذہب، لیکن اپنے تقوی کے ساتھ ہمارے دشمنوں کو اذیت دیتے رہنا، اپنے عمل کے ساتھ ہمارے دشمنوں کی کمر توڑتے رہنا۔ کوئی تمہیں دے کے یہ نہ کہ یہ ہے شیعہ، عمل بلندی پہ لے کے جانا، کیوں تم ہماری پہچان، کیونکہ شیعوں کا علی نہیں، علی کے شیعہ ہے۔ جس نام کے ساتھ بڑا نام جڑ جائے اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ،
عام کسی انسان کا، مزدور کا بیٹا ذمہ داریاں کا، مسجد کے پیش نماز کا بیٹا، مفسر قرآن کا بیٹا. کیوں لوگ کہیں گے مزدور کا بیٹا گناہ کرے گا؟ کیا فائدہ مزدور کا بیٹا تربیت کی ہو، عالم دین کا بیٹا ہو، سیدوں کا بیٹا ہو، عزادار کا بیٹا. پھر الزام بیٹے پہ نہیں آئے گا، باپ پہ آئے گا، کیونکہ نام بڑا جڑ گیا. پھر بڑے باپ کا بیٹا چوری میں پکڑا جائے تو باپ پہلا جملہ کہتا میرا ہی حیا کر لے، میرا ہی منہ دیکھ. اس کا مطلب جس کی نسبت بڑے سے ہو جائے اس کی ذمہ داری. تم ہو علی کے حیا، جو جوان بیٹھے ہو، جو ابھی شباب پہ آئے ہو، میں تم سے مخاطب ہوں. تم ہو حسین کے ماتمی، تم ہو عباس کے نوکر، تم ہو زہرا کے طرفدار، تم ہو علی اکبر کے غلام. تمہاری نسبتیں بھی بڑی ہیں تو تمہاری ذمہ داری. علی کے دشمن کو ہر کام کرنے دو، کیونکہ جب اس نے علی ہی کو چھوڑ دیا. اسی ولایت علی کی اصلاح کی خاطر بیٹی بازار. آج ہے شہزادہ علی اصغر کے جھولا نما جنازے کی برآمدگی. اس کی پہلی چیخ نکلی ہے، مولا بیٹوں کی نصیب اچھے کرے، بیٹی کے درجات بنا دو. مولا بھائی امجد کے درجات بنا دو. اللہ عزاداروں کی محنت قبول کرے. قبلہ جعفری صاحب کا سایہ سلامت رکھے، بھائیوں کے ساتھ مان سلامت رکھے، صحت والی زندگی. اس آغا آرگنائزیشن، ان کے عہدیداران، سطین بھائی، محمود بھائی، یہ جتنے رفقائے کار ہیں، ساجد قادری صاحب، جو نام میں نہیں لے سکتا، جنہوں نے مومنین کے گریے کا اتنا اہتمام کیا ہے. زہرا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. در نجف کا رنگ کون سا ہوتا ہے میر بھائی؟ سفید. یاقوت کا سرخ. کوثر بھائی اب شعر سنیے گا، جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا. جس نے ہائے گئی ہے زینب تیری ہائے قبول کرے. اکبر بھائی جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا ہی تابوت بنے گا. اصغر تیرا جھولا ہی تابوت بنے گا. یہ جھولا نہیں ہے. ببر عباس سیدہ زبان میں مزید تفسیر دے. نبی کی بیٹیاں میں منبر پہ شبیر کا ذاکر مصاحب میں دعا دے. زہرا تمہیں ہمیشہ اپنا ذاکر رکھے. یہ جھولا نہیں آئے گا، یہ اصغر کا چھوٹا سا تابوت. سب سے چھوٹا تھا، سب سے اخیر میں آیا. جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا ہی تابوت بنے گا. جھولے ہوتے ہیں بچوں کے سلانے کے لیے، جھولے ہوتے ہیں بچوں کے بہلانے کے لیے. اصغر کا جھولا آج بھی ماؤں کو بیٹے دے رہا ہے. چند دن کا تھا جب غریب نے وطن چھوڑا. 10 محرم کو اصغر 6 مہینے کا ہو.